مسلک حق کے دائی ہیں، مسلک منوا کر دم لیں گے۔ اب آپ کے سامنے وہ شخصیت تشریف فرما ہے کہ جن کی عظمت کو ہم سلام کہتے ہیں۔ اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے گھروں میں تو سبھی اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی داد وصول کرتے ہیں، لیکن یہ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اغیار میں بیٹھ کر مسلک کا دفاع کیا۔ اور وہاں پر میں ان کا ایک کلپ بڑا دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ قاری صاحب، جبکہ پورا کا پورا ماحول یہ بنا کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل حدیث نعت نہیں پڑھتے ہیں، اور قاری صاحب نے جو وہاں پہ نعت پڑھی، مسلک کا نام بلند کیا اور وہاں پہ مسلک کا دفاع کیا۔ لوگو آج خوش قسمت ہو بیٹھے ہو، آج اہل حدیث کی آواز سینٹ میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے۔ کبھی تمہارا وقت تھا تمہیں تھانے میں کوئی پوچھنا نہیں تھا، آج اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں میری جماعت کے معنات خطیب، میری مراد قاری خلیل الرحمن جوید صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! مزہ نہیں آیا تھا، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر! دوبارہ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جناب قاری خلیل الرحمن جوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا۔ سبحان اللہ۔ وَأَسْتَعِينُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مُؤَيِّدًا۔ لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز۔ وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے سیالکوٹ کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں سیرت تاجدار انبیاء کے عنوان سے آپ کے اس علاقے میں گرین ٹاؤن میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلا چیپٹر ہے، جو پہلا باب ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد باطلہ کا رد فرمایا، شرک کا رد کیا۔ آج ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ میاں مل جل کے رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ اور لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات ہے جی، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، اس سے لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوئے، قتل تک کی نوبت آئی، جنگیں ہوئیں، دونوں طرف سے لوگ شہید بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ یہ کوئی نعوذ باللہ نبی مکرم کی تعلیمات میں یا ذات میں کوئی اخلاقی فالٹ نہیں تھا۔ یہ وہی چیز تھی کہ سب سے پہلے آپ نے مشرکین مکہ کے عقیدوں کو چھیڑا۔ جب مشرکین مکہ کے عقیدوں کو چھیڑا تو بات میں تلخی پیدا آ گئی، خود بخود پیدا ہو گئی۔ تو گویا باطل عقیدوں کو چھیڑنا تو ہمارے پیغمبر کی اولین سنت ہے، اور ہم ایسا کریں گے۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب، بڑی بات۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ ہم کتنے بھی اخلاق والے ہو جائیں، نبی سے زیادہ با اخلاق تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب آپ نے وہ تعلیم دی اخلاقیات میں رہ کر، لوگ پھر بھی لڑے، تو ہم ان سے میٹھے تو نہیں ہو سکتے نا۔ ہم ان سے زیادہ اخلاق، آپ تو معلم اخلاق، آپ اخلاق پڑھانے والے، سکھانے والے، اخلاقیات کے استاد ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پورے 13 سال لگا کر لوگوں کے دلوں کی زمین بنائی، پھر اس میں توحید کا، ایمان کا بیج بویا، تو 13 سال زمین بنانے میں لگے۔ ہر بیج ہر زمین میں نہیں اگتا۔ کنو آپ کے بھلوال میں ہوتے ہیں، کراچی میں نہیں ہوتے ہیں۔ ناریل کراچی میں ہوتے ہیں، آپ کے سیالکوٹ میں نہیں ہوتے ہیں۔ پپیتا بھی سندھ کی پیداوار ہے، آپ کے یہاں شاید کوئی اکا دکا ہوتا ہو، وہاں باغات ہیں پپیتوں کے۔ ہر پھل کے لیے، ہر درخت کے لیے، ہر بیج کے لیے الگ طرح کی زمین چاہیے۔ ایمان کا بیج بونے کے لیے بھی
ایک زمین چاہیے، اور وہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک بنائی، 13 سال۔ جب زمین بن گئی تو قیامت تک جتنا اسلام نازل ہونا تھا اللہ نے 10 سالوں میں اتار دیا، 10 سالوں میں اتار دیا۔ اسی لیے عقیدے میں اگر خرابی لے کر، دو چیزیں عقیدے کو خراب کرتی اور یہ دونوں آپس میں بہن بھائی کا رشتہ رکھتی، ایک شرک ہے اور ایک بدعت۔ مجھے سچی بات ہے، دلی طور پر مجھے کوفت ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں بھی کہتے تو ہیں ہم کہ اب اگر کوئی یہ میری ویڈیو کہیں شیئر کرے اور اوپر لکھ دے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے موقع پر قالی خلیل کا خطاب، ہمارے لیے ٹی وی پر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو ہمیں پھنسا کے رکھ دیا، یعنی مجھے بتائیے وہ اگر جلوس نکالیں تو وہ بدعت ہے، ہم جلسہ کریں تو یہ عین ایمان ہے۔ دن وہی ہے، تاریخ وہی ہے، موقع وہی ہے، تو یہ میلاد منانا نہیں تو اور کیا ہے؟ میلاد منانا اور کسے کہتے ہیں؟ میلاد کو کوئی سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہی میلاد منانا ہے۔ آپ نے دیگیں بھی پکائی ہیں، میں نے دیکھا سزوکی سے اتری ہوئی، فرق صرف یہ ہے وہ ہری پگڑی والوں نے پکائی ہیں، یہ ننگے سر والوں نے پکائی ہیں۔ دیگیں تو دونوں جگہ پک رہی ہیں، بٹ بھی دونوں جگہ رہی ہیں، جلسے بھی دونوں جگہ ہو رہے ہیں، کھایا بھی دونوں جگہ جا رہا ہے، لیکن وہ بدعتی ہیں، ہم سنت والے ہیں۔ یہ جو اس فکر کو بدلو، ہمارے پیغمبر کی جو محبت ہے، اللہ کی قسم وہ کسی موسم، کسی سیزن، کسی تہوار کی محتاج نہیں ہے، وہ 12 ماشی ہے۔ آپ کبھی بھی کریں جلسے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ سیرت بیان کریں، توحید بیان کریں، رد شرک کریں، 12 مہینے آپ کے پڑے ہوئے، یہ 12 دن ان کو دے دے اور محرم کے 10 دن کالے کپڑے والوں کو دے دے، بس ان میں آپ کچھ نہ کریں، تاکہ آپ کی مشابہت بھی نہ ہو۔ یہ حدیثیں عام طور پر تو ہم سناتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ مجھے بتائیے، علماء بھی بیٹھے ہیں، مشابہت اور کس بلا کا نام ہے؟ کس چیز کو مشابہت کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنے اندر وہ امتیاز پیدا کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا کیا تھا۔ کوٹ کوٹ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بھری ہوئی تھی، اگر باپ کی بات بھی ہوتی اور وہ رسول اللہ کے خلاف ہوتی، لوگ باپ کی بات کو چھوڑ دیتے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، حضرت عمر کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر۔ حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ احرام سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے، اس غسل سے پہلے آدمی خوشبو لگا سکتا ہے؟ احرام سے پہلے غسل سے پہلے خوشبو؟ سیدہ عائشہ نے کہا لگا سکتا ہے۔ حضرت سالم نے کہا کہ میرے ابا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بے شک نہانے سے پہلے بھی اگر جسم پہ خوشبو لگائے گا تو نہانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر رہے گا، لہٰذا وہ احرام سے پہلے جو غسل کرتا ہے اس سے پہلے خوشبو نہ لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل کیا، میں نے خود اپنے ان ہاتھوں سے آپ کے جسم پر خوشبو ملی، خوشبو لگائی، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ نے احرام باندھا۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ میرے ابا تو منع کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بھی غصے میں آ گئی، فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کا عمل پیش کرتی ہوں اور تو عبداللہ کا عمل پیش کرتا ہے، ان کا فتویٰ پیش کرتا ہے۔ گویا سیدہ عائشہ نے رسول اللہ کے فتوے کے مقابلے میں صحابی رسول کا فتویٰ رد کیا۔ اور یہاں یار لوگ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قول امام پر، فعل امام پر پیش کرتے ہیں، اور قول امام کی روشنی میں حدیث کو رد کیا جاتا ہے۔ آپ مسئلہ پوچھیں، ایک مسئلہ ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص خطیب سے بات کرے یا خطیب کسی نمازی سے بات کرے دوران خطبہ تو جائز ہے؟ کہیں گے جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ آپس میں بات نہیں کر سکتے، خطیب سے بات کر سکتے۔ ہم پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، ایک شخص آیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا خطبہ سننے کے لیے، تو آپ نے اسے مخاطب کر کے کہا اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھ۔ تو یہ بات چیت خطبے کے دوران خطیب کی یعنی رسول اللہ کی صحابی کے ساتھ ہوئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اسی حدیث کو رکھ کر آپ دوسرا مسئلہ ان سے پوچھیں کہ کیا خطبے کے دوران 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں، نہیں پڑھے جا سکتے۔ کیوں؟ خطبہ سننا فرض ہے اور نفل جو ہے یہ سنت ہے۔ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھ۔ چونکہ پہلا فتویٰ کہ خطیب آدمی سے بات کر سکتا ہے قول امام کے مطابق ہے، اور یہ دوسری اسی ایک ہی حدیث میں وہی ایک ہی بات یہ قول امام کے خلاف ہے، یہاں حدیث کو رد کیا جا رہا ہے، اور پھر اگلے لمحے خود اسی حدیث کو پھر رد کرتے ہیں اور اپنے اس اصول کو بھی رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی فجر کی نماز جب ہو رہی ہو تو چونکہ فجر کے فرضوں کے بعد پھر سنتے نہیں ہوتی، اس لیے تم جماعت سے الگ پیچھے کھڑے ہو کے فٹافٹ پہلے اپنی سنتے پڑھ لو۔ فرض ہو رہے ہیں، پیچھے اپنی سنتے پڑھ لو۔ اب کوئی پوچھے وہ اصول تمہارا کدھر گیا کہ خطبہ سننا فرض ہے اور نفل جو ہیں یہ سنت ہیں، فرض کے ہوتے ہوئے سنت نہیں ہوتی، تو یہاں بھی تو فرض ہو رہے ہیں نا، اب سنت کیوں پڑھی جا رہی؟ یعنی دن رات ایک ہی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی جائے، اور اللہ رب العالمین نے یہ کام اہل حدیثوں نے الحمدللہ اہل حدیثوں سے لے رہا ہے، اور انشاءاللہ اہل حدیث قیامت تک حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں میاں ہم پر بدعت کے فتوے لگاتے ہو، تو یہ کام کوئی جو ہم کر رہے ہیں کوئی برا تو نہیں ہے نا؟ اگر نبی کی میلاد والے دن، ولادت والے دن اگر ہم نے کوئی نعت پڑھ لی، کوئی واعظ کر لیا، کوئی چیز کر لی، تو یہ کوئی بدعت ہے؟ یہ تو خوبصورت کام ہے، اچھا کام ہے۔ دیکھیے بدعت کی تعریف جو میں سمجھتا ہوں جو اصل ہونی چاہیے وہ یہ ہے، کسی کام کو نیکی سمجھ کر کرنا
اور اس کا نیکی ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو، یا کسی کام کو ثواب سمجھ کر کرنا اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو، یا کسی کام کو گناہ سمجھ کر چھوڑنا اور اس کا گناہ ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ کام بدعت ہے۔ اب اپنی عقل سے کتنا بھی اچھا کام ہو، ہم اس میں دیکھیے، ایک آدمی آپ کے سیال کوٹ میں دودھ کی دکان لگا کر دودھ بیچتا ہے، اور اس میں آپ کے سامنے ایک بالٹی پانی کی گھر سے لاتا ہے اور اس ڈرم میں ڈال دیتا ہے، دودھ والے ڈرم میں۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس نے پورے علاقے کو دودھ پورا کرنے کے لیے بڑھایا ہے یا بے ایمان آدمی ہے؟ کیا بولو گے؟ آپ بولو گے بے ایمان ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں دودھ کی دکان لگاتا ہے اور اس میں زمزم ڈالتا ہے، آپ کے سامنے بالکل زمزم سے زمزم کی بالٹی لایا اور آ کر کے اس دودھ میں ڈال دیا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، یا کہیں گے سبحان اللہ یہ تو زمزم والا دودھ بیچتا ہے، اس کا تو دودھ بھی مہنگا ہونا چاہیے؟ پھر بھی حرام۔ نبی کے دین میں چیز اچھی ملاؤ یا بری، ملاوٹ تو ملاوٹ، ہر صورت میں ملاوٹ۔ حالانکہ زمزم سے متعلق اللہ کے حبیب کا فرمان یہ ہے کہ کوئی شخص پیٹ بھر کر ایک سانس میں جتنا پی سکتا ہے، پیٹ بھر کر ایک ہی سانس میں کوئی مراد دل میں رکھ کر اس کو پیے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر بھی وہ بدعتی ہے، پھر بھی وہ بدعتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا والو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ فاستمعوا لہ، اسے توجہ سے سنو۔ رب العالمین آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی بنانے پہ آئیں تو نہیں بنا سکتے۔ ارے تم ان سے اولادیں مانگتے ہو، کاروبار میں نفع مانگتے ہو، تجارتوں میں نفع مانگتے ہو، نوکریاں مانگتے ہو، کامیابیاں مانگتے ہو، مستقبل کی بھلائیاں مانگتے ہو، وہ تو اتنے کمزور ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کسی ایک سرکار کی بات نہیں، اجمیر والا، لاہور والا، پاک پٹن والا، کراچی والا، کوئی بھی دنیا حتیٰ کہ مدینے والا، دنیا کی ساری سرکاریں جمع کر لو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری سرکاریں جمع کر کے بھی مکھی بنانے پہ آ جائیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے آگے دوسری بڑی بات ان کو ذلیل کرنے کے لیے جو کہی، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ حقیر سی مکھی ان کی پلیٹ سے کھانے کا کوئی ذرہ، غذا کا کوئی ذرہ اٹھا کر کے لے جائے اور یہ اس سے واپس لینا چاہیں تو مکھی سے سوجی کا وہ دانہ بھی واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بنانا تو دور کی بات۔
مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے؟ محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں رب العالمین نے طاقت اور پاور کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات بھی کفر کرنے لگ جائے، رب العالمین کی ربوبیت میں، شان میں، خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پوری دنیا سجدہ ریز ہو جائے، رب العالمین کی عزت اور احترام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے، مگر خود سونے سے پاک ہے۔ آپ کو طرح کے کھانے، طرح کی نعمتیں رب العالمین آپ کو کھلاتا ہے، مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ آپ کو لباس فاخرہ پہناتا ہے، مگر خود پہننے سے پاک ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی ذات اور اپنی ہستی کا یقین دلانے کے لیے رب العالمین نے دنیا میں متضاد چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، تاکہ آپ کو میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو آنکھوں کی بصارت عطا کرنے کے بعد دنیا میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو آنکھ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے بہرے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں گونگے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے لنگڑے اور لولے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کی سلامتی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو عقل و خرد کی نعمتوں سے نوازنے کے بعد دنیا میں فاتر العقل، مجنون، دیوانے اور پاگل بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو عالم شباب کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ ارے آپ کو صحت و تندرستی عطا کرنے کے بعد ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے، بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے، تاکہ آپ کو اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ لیکن ہم ہی ناشکرے ہیں، رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس کو دیر ہی کتنی لگتی ہے، جو دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کو کتنی دیر لگتی ہے ہمیں لنگڑا لولا کر دے۔ آدمی اچھا بھلا گھر سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کچھ بھی نہیں ہوتا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سڑک پار کرنے لگا، دوسری گاڑی نے ٹکر ماری، دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟
ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اس کے نبی سے محبت کرو، اس کے نبی سے محبت کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں اللہ نے 8 باتیں گنوائی ہیں، 8 باتیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اگر تم لوگ ان 8 سے زیادہ پیار کرتے ہو اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بند، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار، خاندان والے، خیش قبیلے والے، اگر یہ ساری چیزیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال و دولت جو تم کما کے اپنے پاس رکھتے ہو، محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں تجارت میں خسارہ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، تمہارے محلات چاہے وہ جھونپڑیاں ہی کیوں نہ ہوں، انسان کو اپنا گھر مٹی کی دیواروں سے بھی انسان کو پیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ گھر، یہ خیش قبیلے، یہ تجارتیں، یہ بینک بیلنس، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ، 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ آج دنیا میں کس کس کو رسول اکرم سے محبت، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، جس کے بارے میں خود رسول اکرم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا جب تک میں محمد تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولادوں سے، تمہارے دوستوں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے جب تک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے، دعویٰ ہی نہیں کر سکتے مومن کا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمیں کھول کے سمجھا دیا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسول کی محبت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ رسول کی محبت کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ آپ اسے سچا مانیں، اس پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اس سے محبت کریں، اس کی عزت اور احترام کریں، اور کوئی تیسرا اس کے احترام اور عزت میں کوئی نقص ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ اس کا دفاع کریں، یہ آپ کا فرض ہے بحیثیت مسلمان۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انگوٹھا چومنے، اپنے انگوٹھے، اپنے ناخن، اپنے ہونٹوں پہ لگا کے اپنی آنکھوں سے لگانے کا نام نہیں ہے، نبی کی محبت سنتوں سے پیار کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا
اس نے گویا مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ساتھ۔ میرے بھائی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، کتنا ٹائم ہے؟ بس ٹھیک ہے، اتنا ٹائم تو لوگوں کو وضو بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا، کتنا ٹائم باقی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں بیوی کا بوسہ لے لیا روزے کی حالت میں، اور بوسہ بھی اپنی بیوی کا لیا، جو جرم نہیں ہے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے صراحتاً کہا کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینا تو جرم نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ میرے روزے کا کیا بنا، روزہ بچا یا نہ بچا۔ شرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی نہیں پوچھتا، بیوی سے کہتا ہے تو پوچھ کے مجھے شرم آتی۔ بیوی گئی، اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ام المومنین ہیں، وہ موجود تھی۔ ان کو جا کر کے کہا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا رسول اکرم خود روزے کی حالت میں ہمارا بوسہ لیتے ہیں، تو اگر روزہ ٹوٹتا ہوتا تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ وہ چلی گئی، میاں کو جا کے بتایا۔ میاں کہتا ہے مجھے ابھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ممکن ہے اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہو۔ لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کوئی اللہ کے رسول کے جیسی تھوڑی ہے۔ تو یہ پوچھ کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، امتی کے لیے کیا حکم ہے۔ وہ دوبارہ آئی، اب جو دوبارہ آئی تو اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن وہ بھی شرم کی وجہ سے رسول اللہ کی طرف نہیں جاتی، ام سلمہ کے پاس جاتی ہے اور کان میں آہستہ آہستہ بات کرتی ہے، جسے ہم کراچی کی اصطلاح میں خسر بسر کہتے ہیں، یا ٹھیٹھ اردو میں کانا پھوسی کہتے ہیں، کہ کسی کے کان میں ایسی بات کرنا کہ تیسرا نہ سن سکے۔ چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، وہ ان سے چھپانا چاہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خود پوچھا، اے ام سلمہ ما بال هذه المرأة، اس عورت کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ اس کے میاں نے اس طرح روزے کی حالت میں اس کا بوسہ دیا ہے، اور یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے کہ روزہ رہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما اخبرتے، تو نے میرے بارے میں ان کو نہیں بتایا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دوسری دفعہ آئی ہے، پہلے بھی آئی تھی آپ نہیں تھے، میں نے ان کو پہلے بتایا تھا، آپ کا عمل بتایا تھا، لیکن اس کے میاں نے اس کو دوبارہ بھیجا ہے کہ وہ تو رسول اللہ کا عمل ہے، تو میرے بارے میں پوچھ کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کوئی اللہ کے رسول کے جیسی تھوڑی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے فَخَضِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غضبناک، غصے اور جلال میں آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میری شریعت اور تمہاری شریعت الگ الگ ہے؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین جو بھی شریعت اتارتا ہے اس پہ پہلے میں عمل پیرا ہوتا ہوں، پھر میں تمہیں کہتا ہوں تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ رسول کی شریعت الگ ہے اور میری شریعت الگ ہے؟ اللہ یہ کہ اللہ کے رسول خود صراحت فرما دیں کہ یہ کام پیغمبر کے لیے خاص ہے، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، ورنہ جو آپ جرنلی بات کرتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں صحابی رسول پریشان ہے اور چین نہیں آتا، کس وجہ سے؟ اس تقوی کی وجہ سے، اور پھر بھی اصلاح کس سے کرا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی اگر یہی فکر ہمیں دامنگیر ہو جائے کہ ہمارے مسائل کا اختلافات کا حل یا تو قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے. یاد رکھ لو یہ بھی اصحاب الرائے کی حنفی لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے قرآن میں ڈھونڈو, قرآن میں تلاش کرو, اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں دیکھو. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے, پہلے ہی قرآن ہے پہلے ہی حدیث ہے. مفتی کے ذہن میں سوال سنتے ہی جو دلیل پہلے آ جائے, چاہے حدیث کی آ جائے چاہے قرآن کی آ جائے, وہ دے دے مسئلہ بیان کر. حدیث اور قرآن میں اتنا فرق ہے, قرآن بات بھی اللہ کی ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں, اسے قرآن کہتے ہیں. بات بھی اللہ کی, الفاظ بھی اللہ کے. اور حدیث بات اللہ کی ہے, الفاظ کی تزیین و آرائش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہے, اسے حدیث کہتے ہیں. حجت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں قرآن جس چیز کو حلال کرتا ہے حدیث بھی اسی چیز کو وہاں حلال کرے گی, چاہے حدیث پہلے آ جائے چاہے قرآن پہلے آ جائے. ایک بستی میں ایک عورت فوت ہو گئی اور اس کو نہلانے والی پورے محلے میں ایک ہی عورت. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی مؤذن صاحب کی بیوی نہلاتی ہے میتوں کو جو عورتوں کی ہوتی ہیں, یا کسی امام صاحب کی بیوی نہلاتی ہے. عام عورتیں ڈرتی ہیں, میت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی, دیکھنے بھی نہیں جاتی, چہرہ بھی نہیں دیکھتی. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ میت والے گھر میں اسرائیل آیا ہوا ہوتا ہے وہیں کہیں آس پاس, ہم جائیں گی تو ہمیں بھی پہچان, اچھا یہ بھی اسی محلے میں رہتی ہے, پھر اگلے دن ہمارے پاس آ جائے گا. تو وہ منہ چھپاتی ہیں, میت کے وہاں نہیں جاتی تاکہ اسرائیل کو ہماری شکل کا, حالانکہ اسرائیل شکلیں دیکھ کر نہیں آتا, وہ لسٹ لے کر آتا ہے, اس کا نظام ہی الگ ہے. تو عورت فوت ہو گئی, اسے غسل دینے والی جو عورت تھی وہ حالت حیض میں تھی. اس کے پاس جب گئے بلانے کے لیے تو اس نے کہا میں تو حالت حیض میں ہوں. پہلے علماء سے میرے خیال ہے اذانیں ہو رہی ہیں, ہاں تو میرا خیال ہے چلو میں اتنی بات اگر اجازت ہو تو پوری کر لوں. بریلویوں کی اذانیں ہو رہی ہیں, ہماری نہیں ہوئی, دیکھیے کمال ہے. تو اس عورت نے کہا مسئلہ پوچھو. اب مولویوں سے مسئلہ پوچھا, کوئی کہے جی دے سکتی ہے, دلیل کیا ہے, دلیل کسی کے پاس نہیں, کوئی کہے نہیں دے سکتی. اسی طرح کرتے کرتے ظہر, امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث تھے اپنے دور کے, نماز پڑھانے کے لیے جیسے مسجد میں انٹر ہوئے تو لوگوں نے گھیر لیا. حضرت نماز بعد میں پڑھائیے گا, میت صبح سے گھر میں پڑی ہوئی ہے, نہلانے والا کوئی نہیں, ایک عورت ہے نہلانے والی, وہ حالت حیض میں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میں ان ہاتھوں سے نہلا سکتی ہوں یا نہیں نہلا سکتی. انہوں نے کہا نہلا سکتی. یہ استحضار بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. انہوں نے کہا نہلا سکتی ہے. بولا دلیل, بولے بخاری شریف کی وہ روایت ہے اللہ کے رسول نے وضو کیا, وضو فرما کر کھڑے ہوئے اور عائشہ سے کہا وہ جائے نماز مجھے اٹھا دو. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو حالت حیض میں ہوں, جائے نماز تو پاک کپڑا ہے, میں اسے کیسے ہاتھ لگاؤں. آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک, حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا, اٹھا کے دے. حضرت عائشہ نے جائے نماز اٹھا کے دی. ویسے بھی حیض کے دنوں میں عورت گھر میں آٹا نہیں گوندتی, سالن نہیں پکاتی, روٹیاں نہیں پکاتی, ہم نہیں کھاتے. جب ہاتھ سے وہ کام کرتی ہے, روٹیاں آٹا حرام نہیں ہوتا, تو میت کو بھی نہلایا جا سکتا ہے. تو گویا قرآن کی کوئی آیت ذہن میں نہیں آئی, حدیث فوراً آ گئی, فتویٰ دے دیا. یہ اہل حدیث کا طرز استدلال ہے. احناف کا طرز استدلال یہ ہے کہ پہلے رکو, قرآن میں ڈھونڈو, نہ ملے تو پھر حدیث کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ان باطن نظریات سے, عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے اور کتاب و سنت کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.